اس دنیا کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں اس دنیا کی حیثیت بالآخر کیا ہے؟ منزل ہے، راستہ ہے، معبر ہے، کیا ہے؟ آیا ہم اپنی زندگی کو اسی دنیا میں خلاصہ کرتے ہیں یا اس دنیا سے بالاتر بھی کچھ سوچتے ہیں اسی دنیا میں؟ یہ سارے موضوعات ہیں کہ جو اس آیہ کریمہ کے ضمن میں بیان ہو سکتے ہیں۔ میں صرف اشارتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن آیہ کریمہ نے واقعاً دنیا کے لیے ایک زاویہ نظر دیا ہے اگر ہم اس پہ غور کریں، اور فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو واللعب، یہ اس دنیا کی یہ زندگی کچھ نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے۔ عجیب ہے، پڑھنے والے سے لے کر کے سننے والے تک جتنے یہاں موجود ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اس دنیا کو کھیل و تماشا سمجھتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھ پایا آج تک، اگر آپ سمجھ لیں تو کیا کہنا۔ چونکہ کھیل اور تماشا، اگر اسی لفظ پر گفتگو کروں تو یہ وقت ناکافی ہوگا۔ اگر آپ کھیل و تماشے کی حد تک دیکھیں، آپ نے کبھی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا، بچے اپنا کھیل میں لگے ہوئے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، لیکن جب شام ہوتی ہے تو ایک لات مار کے گھر چلا آتا ہے۔ اس سے اسی کھیل کی حد تک دل لگاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے نا۔ یہ کوئی بچہ، جس بچے نے مٹی سے گھر بنایا ہو، کچھ ہو، تو وہ اس کو گھر کو کی حفاظت کے لیے، دیکھنے کے لیے رات بھر وہاں بیٹھتا نہیں ہے۔ اس نے ایک بار مارا، خراب کیا اور سیدھے اپنے گھر۔ کیوں؟ چونکہ وہ اپنی لاشعوری طور پر بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو ہمیں قرآن کی آیت پر بھروسہ نہیں، یا پھر ہم اپنے بچپنے کو بھول گئے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اگر اسی پر آپ سوچنا شروع کریں اور اسی پر غور کرنا شروع کریں تو بہت کچھ نظر آئے گا کہ جو بچہ اپنی لاشعوری طور پر جو دیتا ہے، اور یہ جو آپ بچوں کو دیکھتے ہیں اور بچوں کی کیفیات کو محسوس کرتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے۔ والدین ان کے روٹین کو خراب کرتے ہیں، والدین ان کے اندر فیڈ سسٹم کو خراب کرتے ہیں۔ آپ بچوں کو دیکھیے، جب بچے دنیا میں آتے ہیں ماں کے شکم سے، سرے شام سو جائے گا، الصبح بیدار ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کمپنی کا سیٹ ہے، فیکٹری کا سیٹ ہے جو کام کر رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد ماں باپ جیسے خود جاگتے تھے، ان کو بھی جاگنے کی عادت ڈال دی، اور بعد میں کہتے ہیں بچہ سوتا نہیں ہے، تو آپ خود ہی نہیں سوتے تو وہ کہاں سے سو جائے گا؟ یعنی اس لاشعوری طور پر وہ جو کام انجام دے رہا ہے، اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں جسے وہ خود بھی نہیں جانتا۔ اسے پروردگار عالم نے فیڈ کر کے بھیجا ہے وہاں سے۔
ان کی چیزوں کو دیکھیں، بچوں کی کیفیات کو دیکھیں، بچوں کے انداز کو دیکھیں، بات سمجھ میں آ جائے گی کیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بچوں کے لیے کھلونے لوگ خریدتے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے اسی ایک دوسرے زاویے سے، جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا مہنگا کھلونا خریدتا ہے مثلاً، اور اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ مہنگے اور سستے کی اس بچے کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے 5 روپے کے کھلونے کو توڑ دے گا کچھ دیر میں، کچھ دن میں، اسی طریقے سے 50,000 کے کھلونوں کو بھی توڑ دے گا، چونکہ یہ کھلونے کو پیسے کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہا، یہ کھلونے کو کھلونے کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ہے یہ کچھ چیزیں فیڈ ہے پہلے سے ایک بچے کے اندر، پروردگار عالم نے، چونکہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پروردگار نے الہی فطرت پر ساری انسانیت کو خلق کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ یا یولد علی فطرت الاسلام، سارے کے سارے بچے فطرت پر یا فطرت اسلامی پر پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے اندر جو چیز من جانب اللہ انسٹالڈ ہے وہ سب کا سب وہی پروگرام ہے جو خدا چاہتا ہے۔ بعد میں آ کر کے ماں باپ اسے خراب کر دیں، ماحول اسے خراب کر دے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ تو بچے کی مینٹیلٹی کو دیکھیں، بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ اگر اسی لفظ پر گفتگو ہو تو یہ وقت ناکافی ہوگا۔ اب یہ بھی اچھی بات تھی کہ مولانا صاحب کے سامنے تو یہ مشکل تھی کہ بعد میں نماز ہے، لیکن ہمارے سامنے یہ مشکل نہیں ہے۔ اور جی اب اس کے بعد دوسری مشکل ایک الگ موضوع، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ اس دنیا کی زندگی، هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی جو تمہارے سامنے ہے یہ کچھ نہیں ہے سوائے کھیل و تماشے کے۔ میرے عزیزو، میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں علماء کی طرف سے، اور موجود ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن مجید نے جتنی گفتگو کی ہے فرضیات پر نہیں ہے، سپوزیشن پر گفتگو نہیں کر رہا، حقیقت پر گفتگو کرتا ہے، ریالٹی پر گفتگو کرتا ہے قرآن مجید۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ زندگی کھیل و تماشے سے زیادہ نہیں ہے تو واقعاً اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری نظر میں اس کے بعد کی حیات کا تصور کلیئر نہیں ہے، روشن نہیں ہے، واضح نہیں ہے کانسیپٹ، لہٰذا ہم سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں۔ طلاب کی صف میں جائیں وہاں بھی یہی کیفیت ہے، علماء کی صف میں آئیں وہاں بھی یہی کیفیت ہے، بزرگوں کی صف میں جائیں وہاں بھی یہ کیفیت ہے، عوام میں آئیں وہاں بھی یہ کیفیت ہے، الا ما قد خص، سوائے ان کے جو مخصوص لوگ ہیں ان کا ایک الگ مرحلہ ہے، اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں۔ وہ عوام الناس میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ طلاب میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ علماء میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن جو عام فکر ہے وہ اسی دنیا میں ساری چیزیں ہیں، سب کچھ اسی دنیا کے لیے ہے۔ کہتے تو ہیں ہم کہ اس کے بعد جو ہے وہ اصلی مرحلہ ہے، وہ کہنے کی حد تک ہے، عمل میں نہیں آتی وہ چیز عمل میں نہیں آتی، لیکن اگر عمل میں آ جائے تو کیا کہنا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ اور اس کے بعد علماء تشریف فرمائیں، آپ پوچھیں لو کانوا یعلمون، لو امتناعیہ، اگر یہ اس کو جان لے، یعنی نہیں جانتے، یعنی وہ آخرت کی زندگی جس کو قرآن مجید حیات کہہ رہا ہے، توجہ کیجئے، وہ زندگی جسے قرآن مجید پروردگار کی طرف سے، جسے خدا حیات سے تعبیر کر رہا ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ ہے جو اس کے بعد شروع ہو رہی ہے، اس کو حیات سے تعبیر کیا گیا۔ جس کو ہم حیات سمجھتے ہیں اسے کھیل و تماشے سے تعبیر کیا گیا۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے؟ ہم نے کبھی اس حیثیت سے سوچا ہے اس دنیا میں؟ یہ جو اتنے بڑے بڑے مکانات آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی زمینیں اور باغ اور یہ اور وہ گاڑی، پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب کھیل تماشا ہے۔ عجیب ہے، ہم نے سارا حرام و حلال ایک کر دیا اس کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کھیل تماشا ہے۔ کہ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی
ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. یہ کھیل و تماشا ہے. کھیل و تماشے کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے, نہیں, بات کچھ نہیں ہونا اور ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے خودکشی کر کے چل دیں, نہیں, مقصد یہ نہیں ہے. کھیل و تماشے کی حد تک اسے دیکھو, اس سے زیادہ نہیں. میں نے ابتدائی کلام میں کہا کہ بچہ اتنا ہی دل لگاتا ہے اس سے جب تک وہ کھیلتا ہے, اور ادھر وہ چلا, اس نے ایک لات ماری, پورا بنایا ہوا گھر برباد کیا اور چل دیا. کیونکہ جب چلنے کی باری آ جائے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. جب چلنے کی نوبت آئے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. اگر دل لگاتا تو مڑ مڑ کے دیکھتا, اور یہاں سے جانے کو گراں سمجھتا, لیکن اس کو چھوڑ کے چلتا ہے تیزی سے گھر کی طرف. کہ تم دن بھر تو یہاں کھیل رہے تھے, مکان یہاں بنایا, ساری چیزیں یہاں بنائی, اب چھوڑ کے وہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہ یہ کھیل کی جگہ تھی, وہ ٹھکانہ ہے. یہ کھیل کی جگہ تھی, وہ ٹھکانہ ہے. یہ کھیل کی جگہ تھی, وہ منزل ہے. منزل پر ملعب کو قربان کیا جا سکتا ہے.